ہم نے سوچا کہ میں تو بہت بڑا طاقتور ہوں، میں بہت بڑا دبنگ آدمی ہوں، دنیا میں تمہاری دبنگئی چل سکتی ہے، لیکن جب اللہ کا میزان قائم ہوگا، جب اللہ کا دربار قائم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ آؤ، پوری دنیا کے اندر دادا گیری کرنے والے، کرسی پر بیٹھ کر غریبوں کے خون چوسنے والے، لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ آج کہاں ہے تمہارا پاور؟ کہاں ہے تمہاری طاقت؟ کہاں ہے تمہارا سپریم کورٹ؟ کہاں ہے تمہارا ہائی کورٹ؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی میڈیا یوٹیوب چینل۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کامنٹ میں ضرور پیش کریں، تو ہمیں بتائیں گے آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا۔ اگر پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔ بہت پہلے اس جلسے کی تاریخ مجھ سے متعین کی گئی تھی، اور اس جلسے میں شریک ہونے کے لیے بہت سارے پروگرام آگے پیچھے کرنے پڑے۔ بہرکیف پروگرام ہو رہا ہے، مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں لوگ محنت کر رہے ہیں، اور جن علماء کرام کو مدعو کیا گیا تھا، خصوصاً حضرت اقدس مولانا و مفتی سعد النجیب صاحب، وہ بھی تشریف فرما ہیں، آ چکے ہیں، اور جناب حافظ و قاری سہراب صاحب چاپدانی کلکتہ، وہ بھی آپ کے پروگرام میں شریک ہو چکے ہیں۔ یہ مہمان مقرر ہیں، ان لوگوں کو ہمیں سننا ہے۔ میں تو میزبان کی حیثیت سے آپ کے بیچ مختصر وقت کے لیے کھڑا ہوا ہوں، اس کے بعد پھر ہمیں ان مہمان مقرر کو سننا ہے، ان کو سنے بغیر ہمیں نہیں جانا ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، ہم لوگ جس مذہب سے بلونگ کرتے ہیں، جس مذہب کو ہم لوگ مانتے ہیں، اس مذہب کو ہم تک پہنچانے میں بہت بڑی قربانی رہی ہے حضرات صحابہ کرام کی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ تب جا کر بھارت جیسے ملک میں ہم لوگوں کو اسلام مذہب شریعت ہمیں نصیب ہوئی ہے، ورنہ آج ہم لوگ بھی مشرک ہوتے، کافر ہوتے، اللہ کے بجائے ہم لوگ دیوی دیوتاؤں کو پوجتے اور مورتیوں کی ہم لوگ پوجا کرتے۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ اس مذہب کی امپلیمنٹ کے لیے جو قربانی محمد الرسول اللہ نے دی، اور ان کے ساتھ ان کی پوری ٹیم حضرات صحابہ کرام نے دی ہے، میں مختصراً ان کی تاریخ کے اوپر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ اب سے 1450 سال پہلے 571 عیسوی میں محمد الرسول اللہ کا جنم ہوا تھا، مکہ کی سرزمین پر۔ ایک چھوٹا سا مکان تھا جس مکان میں آپ کی پیدائش ہوئی، وہ ایک کچا مکان تھا، 9 فٹ لمبا، 8 فٹ چوڑا۔ اس مکان میں محمد الرسول اللہ کا جنم ہوا۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش اور محمد الرسول اللہ کو اپنے ابا کا اور اپنی امی کا پیار نہیں مل پایا ہے۔ ان کی شفقت بہت دنوں تک ان کے ہاتھ سر پر نہیں رہی۔ آپ تھوڑے بڑے ہوئے، آپ کو گاؤں بھیج دیا گیا شہر سے، وہاں پر آپ حلیمہ سعدیہ کے گھر پر رہے، پرورش ہوئی۔ وہاں پر آپ بکریاں چرانے جاتے تھے، دوسرے بچوں کے ساتھ آپ وہاں پر کھیلتے تھے، اپنا
اور اپنی ڈیوٹی شام کو پوری کر کے اپنے گھر لوٹتے تھے۔ آپ کی عمر بڑھتی گئی اور بچوں سے محمد الرسول اللہ کی زندگی کا ہر عمل الگ الگ ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ ایک عام بچہ نہیں تھا بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ 40 سال کے بعد آپ کو پوری دنیا کی حفاظت کی ذمہ داری ملنے والی تھی۔ اس کو ویدوں میں بھی کہا گیا ہے جگت پتی اسیناس، جگت پتی اس دنیا کا محافظ محمد علیہ السلام کو سونپا جانا تھا۔ ان کا نیچر اور بچوں سے الگ تھا۔ بچے آج کے ڈیٹ میں جیسے کرکٹ کھیلتے ہیں، گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں، سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرتے ہیں، آج ہمارے بچے جس راستے پر ہونا چاہیے اس راستے پر نہیں ہے، یہ میں آپ کو لکھ کر بتا رہا ہوں۔ اس لیے نہیں ہے کہ آج مسلمان کمزور ہے۔ کیوں کمزور ہے؟ کیونکہ ان کی نئی جنریشن، ان کے بچے، ان کا جوان یا تو جہالت کا شکار ہے، یا اگر نہیں تھوڑا بہت پڑھنا لکھنا جانتا ہے تو یا تو وہ موبائلوں کی دنیا کے اندر اپنی زندگی تباہ کر رہا ہے۔ ان کا کوئی موٹیو نہیں ہے، ان کا کوئی لکش نہیں ہے کہ سامنے ہم کو کیا ٹارگیٹ طے کرنا ہے۔ بس کھانا پینا، نہیں کماتے ہیں تو اپنے ابا کو پریشان کرتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ کی زندگی ایسی نہیں تھی، بالکل الگ تھلگ، سوچتے تھے، تدبر کرتے تھے، غور کرتے تھے، حضرت ابراہیم کی شریعت اور ان کے سسٹم کے مطابق اپنی زندگی گزارتے تھے۔ محمد الرسول اللہ کی عمر جب 25 سال ہوئی تو آپ کا نکاح بی بی خدیجہ سے ہوا۔ وہ خدیجہ جو 3 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، جب خدیجہ سے نکاح کی بات آئی تو لوگوں نے کہا کہ محمد نے دولت کے لالچ میں آ کر ان سے نکاح کی حامی بھری ہے۔ خواجہ ابو طالب نے نکاح پڑھوایا۔ اس وقت اسلام کا پرچار نہیں ہوا تھا، کلمہ لا الہ الا اللہ کی تبلیغ نہیں ہوئی تھی۔ خواجہ ابو طالب نے نکاح پڑھایا اور جا کر لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ محمد دیکھو ان کو دولت کی لالچ میں آ کر خدیجہ سے نکاح کر رہے ہیں۔ محمد الرسول اللہ نے جواب دیا، اگر مجھے پیسے چاہیے، دولت چاہیے تو مجھے ابو جہل جو یہاں کا منسٹر ہے، جو کعبہ کا چودھری مانا جاتا ہے مکہ المکرمہ کا، اس نے ہم کو آفر کیا۔ ہم دولت لے کر، پیسے لے کر ہم بیٹھ جاتے، ہم گھر پہ گھر عالیشان بنا لیتے، گاڑی بنگلہ ہمارے پاس ہوتا، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا کیونکہ محمد الرسول اللہ کو پیغام دینا تھا پوری دنیا کے لوگوں کو۔ وہ پیغام آپ نے دیا۔ اس کے بعد پھر 40 سال کی آپ کی عمر ہوتی، محمد الرسول اللہ کو نبوت دی گئی۔ آپ جاتے تھے ایک پہاڑ پہ عبادت کے لیے جاتے تھے، وہاں پر جبرائیل امین کا نزول ہوا۔ آپ دیکھ کر ڈر گئے، گھبرا گئے، اور جبرائیل امین نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کچھ پیغام دینا چاہتا ہے۔ آپ جس کعبے میں، جس مکہ میں آپ بستے ہیں، یہاں پر لوگ شراب پیتے ہیں، یہاں پر لوگ سود کھاتے ہیں، یہاں پر لوگ زنا کرتے ہیں، یہاں پر لوگ ایک دوسرے کے خلاف طعن و تشنیع کرتے ہیں، برائی کرتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تلوار نکال لیتے۔ اسی لیے آپ کو نبی بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجنا چاہتا ہے۔ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی ڈرنے لگے، خوف کھانے لگے۔ بہرکیف پہلی وحی وہاں پر نازل ہوئی۔ سب سے پہلا کلام اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ اس سورت کی شروع کی 5 آیتیں نازل کی گئی۔ محمد الرسول اللہ کو نبوت دی گئی، مل گئی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ محمد الرسول اللہ نے اس کلمے کا، اسلام کا پرچار شروع کیا۔ جب محمد کو نبوت دے دی گئی تو آپ علیہ السلام نے اپنے دین کی شریعت کی، اب ابراہیم علیہ السلام کی دین جو شریعت تھی، محمد الرسول اللہ نے اس کو ہولڈ کر دیا، چھوڑ دیا، ڈراپ آؤٹ کر دیا۔ محمد نے کہا
I want to convey the message of Islam because Allah subhanahu wa ta'ala selected me as a messenger of the world and I want to convey the message of Islam to the entire world. میں پوری دنیا کو اسلام کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میں کہوں گا لیکن اس وقت کے دشمن کھڑے ہو گئے، دشمنوں نے کہا، ابو جہل نے کہا کہ تم نئے دین کی تبلیغ کر رہے ہو، ہمارے بتوں کو غلط کہتے ہو، ہمارے جو بڑے بڑے 360 بت ہیں ان کو تم غلط کہہ رہے ہو، رک جاؤ، باز آ جاؤ، نہیں تو بہت برا ہوگا۔ محمد الرسول اللہ ڈرے نہیں، آپ علیہ السلام نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اسلام کی تبلیغ کروں گا۔ اللہ نے اس دنیا کو قائم کیا ہی ہے اپنی وحدانیت کے لیے، اللہ نے انسان کو بنایا اپنی عبادت کے لیے، اللہ نے جنات کو بنایا اپنی عبادت کے لیے، میں کلمے کی تبلیغ کروں گا، تم کچھ بھی کر لو، کتنو طاقت تم آزما لو۔ صحابہ کرام کو اذیت دی گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد حرام میں نماز پڑھتے تھے تو ابو جہل پیچھے سے جا کر چادر لپیٹ کر ایسے بل دے کر محمد الرسول اللہ کو گھسیٹتے تھے، کوئی ڈر سے سامنے نہیں آتا تھا کہ یہ تو سماج کا مکھیا ہے، اگر جائیں گے تو کیس کروا کر جیل کے اندر ڈلوا دے گا، لیکن ابو بکر صدیق پہنچتے تھے، محمد الرسول اللہ کی مدد کرتے تھے، آپ علیہ السلام کو ان ظالموں سے چھڑاتے تھے۔ تب بھی اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اسلام کا پرچار کروں گا، ہم تک ایسے اسلام نہیں پہنچا ہے، آج ہمارے دلوں میں اسلام کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، آج ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے، ہم لوگ شراب پیتے ہیں، نوجوان کوریکس پیتے ہیں، ٹیبلٹ کھاتے ہیں، سولیسن سونگھتے ہیں، ٹھیپی پیتے ہیں، آج یہ سب ہو رہا ہے۔ دیکھ لیجیے آپ کی بستی میں نہیں بلکہ ہمارے علاقے میں چلے جائیے تو یہ بیماریاں زیادہ پائی جاتی۔ سور کا گوشت کھا لو نوجوانوں، جائز ہو سکتا ہے کچھ دیر کے لیے، اللہ کا عذاب صرف تم پر ہوگا، لیکن جب تم شراب پی کر اپنے محلے میں جاتے ہو تو اس شراب کا وبال پورے محلے والے کو بھگتنا پڑتا ہے۔ محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے شمبھل نامی جگہ میں اور سب کے لیے ایک اچھا پیغام لے کر آئے اور سب کو کہا کہ لوگوں اس کلمے کو پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ۔ میں کسی کی پکش نہیں رکھ رہا، یہاں نہ پکش باتیں کچھ راکھوں، وید پران سنت مت بھانکوں، تب لک جو سندرم چاہے کوئی بنا محمد پار نہ کوئی۔ ایک بہت بڑے رام چرت تلسی داس نے لکھا کہ ہم مانتے ہیں اپنے ویدوں کو، ہم مانتے ہیں اپنے گرنتھوں کو، لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گا بنا پکش کے بنا پات کے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی in the world if anyone want to be a complete Muslim in the sight of God، اللہ کے نزدیک want to be a completely Muslim and spiritual person and that person have to act and that person have to follow the method of the last prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کی زندگی کو ماننا اس کے لیے ضروری ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ تلسی داس، جس نے رامائن لکھی، تلسی داس نے بات کہی، یہاں نہ پکش باتیں کچھ راکھوں، وید پران سنت مت بھانکو، تب لک جو سندرم چاہے کوئی بنا محمد پار نہ کوئی۔ کیونکہ محمد الرسول اللہ کا جو پیغام تھا وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، محمد الرسول اللہ کا جو پیغام تھا وہ ایک عام انسان کے لیے تھا۔ یہی وجہ ہے بھید بھاؤ نہ ہونے کی وجہ سے محمد الرسول اللہ کے پیغام کو لوگ ہاتھوں ہاتھ لیا۔ 23 سال کی قلیل مدت میں 1.25 لاکھ لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، اور اس کا اثر کہاں پڑا؟ آج تو بہت لوگ بولتے ہیں کہ نہیں جناب اسلام کے پرچار میں زور زبردستی کیا گیا۔ جو لوگ بولتے ہیں کہ اسلام کے پرچار میں زور زبردستی کیا گیا ہے، مجھے پورے بھارت کے اندر آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے مجھے ایک ہسٹریکل اتہاسک مقرر کے نام سے لوگ دعا دیتے ہیں، بلاتے، تو میں نے ایک اتہاس بتایا لوگوں کو کہ اگر اسلام کا پرچار زبردستی کیا جاتا تو 1500 صدی کے اندر دنیا کا سب سے بڑا مسلم ملک انڈونیشیا ہے،
انڈونیشیا میں سب سے بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے۔ اور کب؟ 1500 عیسوی میں، یعنی 500 سال پہلے وہاں پر اسلام کا نام لینے والا نہیں تھا۔ 500 سال پہلے، 500 سال کے اندر اندر وہاں پر اسلام کا اتنا اچھا پرچار ہوا، اتنا پرچار ہوا کو انڈونیشیا کے اندر سب سے بڑی تعداد مسلمانوں کی پوری دنیا کے اندر، عرب میں بھی نہیں، فلسطین میں بھی نہیں، افغانستان میں بھی نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑی تعداد مسلمانوں کی انڈونیشیا کے اندر ہے۔ 500 سال کے اندر کس نے وہاں پر تلوار چلائی تھی؟ کس نے مجبور کیا تھا انڈونیشیا کے لوگوں کو کلمہ پڑھنے پر؟ کسی نے نہیں، بلکہ عرب سے جو لوگ انڈونیشیا پہنچتے تھے تو وہ مسلمان تھے، صحابہ تھے وہ۔ تو ان صحابہ نے جب کام اچھا کیا، نماز پڑھتے تھے، وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، وہ لوگوں کے ساتھ غداری نہیں کرتے تھے، وہ بے ایمانی نہیں کرتے تھے۔ وہ آج جو ہم لوگ زمین ہڑپتے ہیں، جھوٹی زمین قبضہ کرنے کے لیے کیس ڈال دیتے ہیں، رشوت کی تھیلی دے دیتے ہیں پولیس والوں کو، جو بیچارہ غریب ہوتا ہے وہ تو دب جاتا ہے، ورنہ جو مالدار ہوتا ہے وہ پیسہ کھلا کھلا کر ناجائز کو جائز اور جائز کو حرام کروا لیتا ہے۔ یہ دنیا کا سسٹم ہے، یاد رکھو۔ دنیا کے اندر ظلم کرنے والوں، عبداللہ سالم کی زبان ہے، نبی کا فرمان ہے، لَتُؤَدَّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا۔ اگر قیامت کے دن دنیا کے اندر کسی بے سینگ والی بکری نے، کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اللہ بکریوں کو کھڑا کر دے گا اور کہے گا کہ تمہارے پاس سینگ تھا تو تم نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہے۔ جب ان سے حساب لیا جائے گا، دنیا میں اگر ہم نے رشوت دے کر کسی کی زمین کے اوپر ہم نے قبضہ کیا ہے، اگر کسی کا پیسہ نہ لے کر اگر ہم نے سوچا کہ میں تو بہت بڑا طاقتور ہوں، میں بہت بڑا دبنگ آدمی ہوں، دنیا میں تمہاری دبنگئی چل سکتی ہے، لیکن جب اللہ کا میزان قائم ہوگا، جب اللہ کا دربار قائم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ آؤ، پوری دنیا کے اندر دادا گیری کرنے والے، کرسی پر بیٹھ کر غریبوں کے خون چوسنے والے، لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ آج کہاں ہے تمہارا پاور؟ کہاں ہے تمہاری طاقت؟ کہاں ہے تمہارا سپریم کورٹ؟ دکھاؤ طاقت۔ لمن الملک اليوم، تب اللہ کہے گا للہ الواحد القہار، یہاں کا جج بھی میں ہوں، یہاں کا جسٹس بھی میں ہوں۔ اور یہاں کا میزان کیا ہوگا؟ اگر تم نے کسی غریب کو مارا ہے تو وہ غریب کھڑا کر دیا جائے گا، اور جو گاؤں کا چودھری ہے اور جو گاؤں کا ادیوگ پتی آدمی اس سے کہے گا کہ تم نے گالی دی تھی اس کو، فوراً اس کا کان پکڑ کر کہے گا کہ اس کی نیکیاں دو اس کو۔ وہ جو چودھری صاحب کی تھوڑی بہت نیکیاں ہوگی اس کی اٹھا کر دے دی جائیں گی اس غریب آدمی کو، وہ غریب آدمی نیکی لے کر جنت میں چلا جائے گا۔ اب بیچارہ چودھری صاحب خالی رہ جائیں گے، اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال کر اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یہ چیز محمد الرسول اللہ کے زمانے میں تھی۔ محمد الرسول اللہ نے کہا کہ یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے شراب کو بند کروایا، آپ علیہ السلام نے عورت کو ناپاک سمجھتے تھے، عورت کو عزت دی۔ آپ علیہ السلام نے خاندانی جھگڑے ہوتے تھے اس کو بند کروایا۔ بہت سارے اندھکار تھے، ویدوں میں کہا کیا گیان ہے تو کرت محمداندکارم ناشم، محمد اندھکار کو دور کریں گے تو یہ اندھکار تھا۔ ویدوں میں یہ بھی کہا گیا کہ اشٹو گناہ پروشم دیپینتی پرگیا چکولم چ دم شروتن چ پراکرمش بہو بھاشتا چ دیپینتی پروشم، ایک ایسے انسان کہ وہ دیپ کے طرح روشن ہوں گے کہ جیسے یہ چراغ ہے، جیسے یہ ٹیوب لائٹ ہے، یہ جلتی ہے تو آپ سب کی شکلیں نظر آتی ہے۔ تو محمد کے زمانے میں جہالت کا اندھیرا تھا، لوگ پڑھنا نہیں جانتے تھے، لوگ حرام حلال کیا ہے اس کی پہچان نہیں تھی۔ تو محمد رسول اللہ نے بتایا کہ اس کا یہ حق ہے، اس کا یہ حق ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ پیغام لوگوں کو دیا۔ جب صحابہ کرام نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا
تو اس کے بعد ایسی امن کی فضا قائم ہوئی، ایسی امن کی فضا قائم ہوئی کہ یہ اثر چلتا رہا، یہ اثر چلتا رہا خلفائے راشدین کے زمانے تک۔ کوئی کسی کا سامان نہیں اٹھاتا تھا، کوئی کسی پر ظلم زیادتی نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ محمد ہم کو ایسے بتا کر گئے ہیں، وی ڈونٹ اگنور دس تھنگ، ہم اگنور نہیں کر سکتے، اینڈ وی ہیو ٹو فالو دا کمانڈ آف اللہ، اینڈ وی ہیو ٹو ایکٹ دا میتھڈ آف دا لاسٹ پروفٹ۔ ہم محمد الرسول اللہ کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ قرآن میں بھی کہا من اطاع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرے گا یقیناً وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ آج دنیا کے اندر اس شریعت کا، اس اسلام کا ہم مذاق اڑاتے ہیں۔ ہر جگہ تقریباً پورے بھارت میں جاتا ہوں۔ ابھی میرا سفر میگھالیہ منی پور کے سائٹ میں ہوا، 2 روز پہلے میں بنگلہ دیش کے بارڈر مرشد آباد میں تھا۔ ہر جگہ کا یہی سسٹم ہم نے دیکھا، لوگوں کے بیچ میں بڑا تعجب ہوا، جہالت، اندھکار۔ ایک جگہ تو سوال کیا گیا کہ مولانا عبداللہ صاحب آپ تو ان کی اولاد ہو اس دیش میں، میر جعفر میر صادق کی۔ ہم نے کہا کہ کتنی بڑی جہالت ہے بتائیے، میر جعفر کی اولاد ہمیں کہہ رہے ہیں۔ دھلیان مرشد آباد میں وہاں کے جلسے والے کے کمیٹی کو کہا گیا کہ آپ میر جعفر کی اولاد ہو۔ ہم نے کہا کہ ہم تو میر جعفر کی اولاد نہیں ہیں، ہم تو محمد الرسول اللہ کے پیروکار ہیں، ان کے امتی ہیں۔ ہم نے کہا کہ جواب نہیں دیا آپ لوگوں نے؟ بولا کہ سر وی ڈونٹ نو، ہم لوگ تو نہیں جانتے۔ ہاؤ کین آئی ایکسپلین؟ ہم نے کہا کہ اتنی بڑی تنظیم ہے، اتنی بڑی جماعت ہے، آپ کو تو بتانا چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ماننے والے، ہم کسی بھی میر جعفر کی پیروی یا میر صادق کی پیروی نہیں کرنے والے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا آپ جواب دیجئے۔ ہم نے کہا کہ میں دیتا ہوں جواب، لیکن آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ آپ کو کیوں نہیں معلوم ہے کہ who was میر جعفر and who was میر صادق؟ why don't know you؟ آپ کو کیوں معلوم نہیں about that؟ معلوم ہونا چاہیے۔ آپ بتاتے کہ ہم اولاد، ہم امتی محمد کے ہیں، اور محمد وہ ہے جو امن اور شانتی کا پیغام ہمیں دیا ہے، میر جعفر کے ہم اولاد نہیں۔ ہم نے پھر وہ تاریخ بتائی کہ میر جعفر وہ تھا جو 1757 کے اندر مرشد آباد میں ایک بہت بڑا ایک مجاہد گزرا جن کا نام نواب سراج الدولہ تھا۔ نواب سراج الدولہ کے سپہ سالار کا نام میر جعفر تھا۔ میر جعفر کرسی چاہتا تھا، اس کو ایم ایل اے کی کرسی چاہیے تھا، اس کو ایم پی کی گدی چاہیے تھا۔ میر جعفر نے ڈیل کر لیا انگریز سے۔ انگریز نے میر جعفر سے کہا کہ اگر تم نواب سراج الدولہ کے ساتھ بغاوت کر دو، اگر ان کے ساتھ غداری کرو گے، ہم کو میدان جیت دلا دو گے، فتح کرا دو گے، تو ہم تم کو گدی دے دیں گے۔ تو میر جعفر نے غداری کی، انگریز سے ہاتھ ملایا، نبی کا دامن چھوڑا، محمد الرسول اللہ کے ساتھ، ان کی لائی ہوئی شریعت کے ساتھ غداری کی۔ تو میر جعفر کی غداری کی وجہ سے نواب سراج الدولہ شہید کر دیے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد میر جعفر کو کرسی ملتی ہے، کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد 1799 کے اندر کرناٹکا کے شری رنگا پٹنم میسور کی سرزمین پر ایک آدمی ہے جن کا نام میر صادق ہے۔ یہ میر صادق ٹیپو سلطان شیر خدا، ٹیپو سلطان مجاہد قوم و ملت، اس نے انگریز کے خلاف بغاوت کی۔ یہ میر صادق بھی ٹیپو سلطان کا ایک کمانڈر ان چیف تھا، سپہ سالار تھا۔ انگریز نے کہا میر صادق سے تم کو گدی چاہیے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن تمہیں ہماری بات ماننی ہوگی، ہم ٹیپو سلطان کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ ہاتھ ملا لیا میر صادق نے ان کے ساتھ، انہوں نے نبی کی بات، نبی کی شریعت کے ساتھ خلاف ورزی کی۔ ایک نبی کے، ایک اللہ کے، ایک مجاہد کے ساتھ ایک قوم کے
ہمدردی رکھنے والے کے ساتھ اس نے غداری کی. اس کی غداری کی وجہ سے ٹیپو سلطان شہید کر دیے گئے. ٹیپو سلطان کو دردناک انداز میں شہید کیا گیا. ٹیپو سلطان کی لاش پر کھڑے ہو کر جگناتھ، اس وقت کے جگناتھ اٹال نے، اس وقت کے رابرٹ ہارٹ نے کہا تھا کہ آج سے میں اس دیش کے اوپر قابض ہو چکا ہوں، میں اس دیش کا مالک بن چکا ہوں، کیونکہ میں نے اس دیش کے بڑے شیر کو میں نے شہید کر دیا ہے. بہرکیف یہ دو نام تھے، میر صادق، میر جعفر. ہم نے کہا کہ میں ایک مسلمان ہوں، میں ایک اسلامک اسکالر ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، میں کبھی بھی میر جعفر کو نہیں کہوں گا کہ وہ مسلمان تھا تو اس نے اچھا کیا. اس نے غلط کیا، اس نے شریعت کے خلاف ورزی کی. میں مرتے دم تک کہوں گا کہ میر جعفر نے غداری کی، میر صادق نے غداری کی. بھلے ہی مسلمان تھا، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ کیا ہوگا وہ جانے، لیکن دنیا والوں کے سامنے میں نبی کی شریعت کے خلاف ورزی کی، اللہ کے قانون کے خلاف ورزی کی، اپنے ایمان کا سودا کیا، جس کی بنیاد پر میں کہوں گا کہ اس نے غداری کی. لیکن میں نے کہا کہ دھلیان کے میرے بھائیوں، ہمارے اس سوال کرنے والے بھائیوں، میر جعفر، میر صادق دو مسلم تھے لیکن انہوں نے بے ایمانی کی تھی. لیکن بتاؤ، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بے ایمان تھے، وہ غدار تھے، دیش کے بھی اور اللہ کے بھی، یہ میں کہہ رہا ہوں، آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں. ویڈیوز بن رہے ہیں، یوٹیوب کے اندر ڈلیں گے، میں ڈروں گا نہیں، قیامت تک رہیں گے وہ ویڈیوز، میں کہتا رہوں گا. لیکن تم بھی اپنے اندر اتنا بڑا دل پیدا کرو، تم بھی اپنے اندر اتنی ہمت پیدا کرو کہ جس نے اس دیش کے گاندھی کا قتل کیا، اس کا نام ناتھو رام گوڈسے تھا، وہ بھی اس دیش کا ٹیررسٹ تھا. تم کہو کہ اس دیش کو کمزور کرنے کے لیے ساورکر نے جو معافی مانگی تھی برٹش گورنمنٹ کے سامنے میں، اور اس دیش کی امان کے ساتھ، اس دیش کے وشواس کے ساتھ وشواس گھات کیا، ہے تمہارے اندر اتنی طاقت؟ You are not able to say in front of the people. تم نہیں کہہ سکتے. یہی فرق ہے ایک مسلمان میں اور ایک مشرک میں. مسلمان وہ ہوتا ہے چاہے اس کا باپ غلطی کرے وہ غلط ہے، اس کی بہن غلطی کرے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. میرے نبی نے کہا تھا، اے فاطمہ تو میری جان کا ٹکڑا ہے، تو میرے کلیجہ کا ٹکڑا ہے، لیکن اگر تو چوری کرے گی میں تیرا ہاتھ کاٹ لوں گا، میں بھول جاؤں گا کہ تو میری بیٹی ہے. ہم نے کہا کہ اسلام اسی کو بولتے ہیں، محمد کی شریعت اسی کو بولتے ہیں. ہم میں طاقت ہے کہنے کی غلط کو غلط، لیکن آپ میں طاقت نہیں ہے. آپ تو گوڈسے کو خدا بنا کر پیش کرتے. ہم نے کہا کہ یہ مطلب ہوتا ہے اسلام کا، یہ مطلب ہوتا ہے سچے وفادار کا، ایک مومن کا. میرے بھائیو، یہ شریعت ہم کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دی. ایک پیغام میں آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں. حضرت نے تو کہا تھا کہ آپ کو سیرت پہ بات کرنی، لیکن جب سیرت پہ بات آتی ہے تو بہت ساری شق نکلتی، بہت سارے فروعی مسائل نکلتے ہیں. سیرت، نماز کے فضائل، روزے، زکوٰۃ، اٹس ویری کمپلسری. وداؤٹ دیز تھنگس وی آر ناٹ ایبل ٹو کمپلیٹلی مسلم. ہم سچا مسلمان نہیں بن سکتے. لیکن ان چیزوں کی رکشا کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، وہ بہت ضروری ہے. وہ یہ کہ آج کی تاریخ میں، آج کے ڈیٹ میں ہم کیسے اپنی سیرت کو بچا سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ جس چیز کو بچانا ہو اس چیز کا تذکرہ زیادہ کر دیجیے. ہماری تقریروں میں، ہمارے مقررین کی تقریروں میں، مسجد کے ائمہ حضرات کی تقریروں میں بھی یہ بات آنی چاہیے کہ ہمارے نبی کی سیرت کیا تھی اور ہم اس سیرت کو کیسے بچا سکتے ہیں اور ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے، آوشکتا ہے. آپ پر اعتراض ہو جاتا ہے فوراً، ہم پر اعتراض ہو جاتا ہے فوراً. آپ بڑی اکثریت والے علاقے میں ہیں کہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد، مسلمان چھوڑیے، مائنورٹی میں ہیں آپ لوگ، اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ آپ مائنورٹی ہیں یا آپ میجورٹی کے اندر. آپ کے اوپر کچھ ذمہ داری اللہ کے نبی نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اتنا علم سیکھو کہ آپ کے نام پر 24 گھنٹے میں شریعت کے کون سے قوانین ضروری ہے. یو ہیو ٹو ایجوکیٹ، اٹس یور گریٹ رسپانسبلٹی. یہ آپ کی بڑی ذمہ داری.
आप समाज में मुखिया बनिए, आप मेंबर बनिए, आप एमएलए बनिए, एमपी बनिए, इस्लाम मना नहीं करेगा आपको। इस्लाम सियासत करने से मना नहीं करता है, बल्कि वह कौम ही नहीं जिसके अंदर सियासत ना हो। कीजिए सब चीज़, लेकिन तालीम की रोशनी में रख करके कीजिए, जानकारी रखिए उसके बारे में, तो कौम के लिए अच्छा सोचेंगे। अगर जाहिल आदमी बन जाएंगे, कुर्सी में आ जाएंगे या कौम का लीडर बन जाएंगे, तो फिर पूरे कौम का लुटिया बेड़ा गर्क कर देंगे, डुबा देंगे आप। मेरे भाइयों, मैं यही कहना चाहूँगा, हम अपने बच्चों को तालीम दें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर हमने तालीम नहीं दिया तो पता है आपको, आसाम में 620 मदरसों को बंद करने। दोस्तों, और भी मजीद वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।